بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ چاہے زمزم یعنی آب زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے لگ بھگ 4000 سال پہلے معجزانہ طور پر رب کریم نے مکہ مکرمہ کے پتھریلے اور چٹیل صحرا میں جاری کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار آزمائشوں میں ڈالا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں صبر و استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بے آب و گیا اور پتھریلی زمین پر بے سہارا چھوڑائیں۔ بظاہر تو یہ بے حد سخت حکم تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کے حکم پر اپنے شیرخوار بیٹے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو عرب کے صحرا میں تنہا چھوڑا، اور جب آپ انہیں چھوڑ کر واپس آنے لگے تو اماں ہاجرہ نے آپ کو آواز دے کر پوچھا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس پر بی بی ہاجرہ سمجھ گئیں کہ یہ حکم خداوندی ہے۔ حضرت ہاجرہ گویا ہوئیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ حکم خداوندی ہے تو ہمارا خدا ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجوروں اور پانی کا ایک مشکیزہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس چھوڑا اور خود واپس چلے گئے۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور جب تپتے صحرا کی گرمی اور تپش اور گرمی کی شدت کی وجہ سے چھاتی کا دودھ تک سوکھ گیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے لگے اور پیاس کی شدت سے تلملانے لگے، جس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ لگانا شروع کی۔ اماں ہاجرہ پریشانی کے عالم میں کبھی صفا پہاڑی پر جاتی، کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی اور کبھی آ کر اپنے بچے کو دیکھ لیتی، پھر دوبارہ صفا پہاڑی پر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتی اور کبھی مروہ کا رخ کرتی۔ اسی طرح انہوں نے دونوں پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے روتے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگے، اور جس جگہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو رب تعالیٰ کے حکم سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے لوٹیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹے کی ایڑیاں رگڑنے والی جگہ سے پانی پھوٹنا شروع ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام بھاگ کر پانی کے قریب پہنچیں اور بولیں، زمزم یعنی رک جا رک جا۔ پھر جلدی سے پانی کے گرد ڈھیری بنا لی تاکہ پانی رک جائے اور باہر نہ بہہ نکلے۔ اس طرح رب تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور اس واقعے کے بعد عرب کی بے آب و گیا سرزمین دوبارہ آباد ہونا شروع ہوئی۔ چاہے زمزم خانہ کعبہ سے جنوب مشرق کی طرف 20 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ چکا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اشارہ کیا، جس کے بعد انہوں نے چاہے زمزم کی دوبارہ کھدائی کروائی۔ اس کی کھدائی کے دوران اس میں سے سونے کی 2 ہرنیں اور 2 تلواریں جو کہ سونے کی تھیں برآمد ہوئیں، جسے حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے بعد عرب کے کچھ لوگوں نے اس کو چوری بھی کر لیا۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی حدود حرم میں مختلف مقامات پر شاخوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ 1953 تک چاہے زمزم سے ڈول کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا تھا۔ اس کے بعد مسجد حرم کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر اس کی سبیلیں لگا دی گئیں۔ آب زمزم مسجد نبوی میں بھی نمازیوں کی ضرورت کے مطابق ملتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام حجاج اور عمرہ زائرین بھی اسے دنیا بھر میں اپنے ہمراہ لے کر جاتے ہیں۔ چاہے زمزم کی دوبارہ کھدائی حضرت عبد المطلب نے کروائی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ آب زمزم کے کنویں کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ، جبکہ گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ شہر مکہ گرینائٹ چٹانوں سے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، اور حرم مکہ اس وادی میں سب سے نچلی سطح پر ہے۔ شہر مکہ مکمل طور پر گارے اور ریت کی تہہ پر واقع ہے، اور چاہے زمزم بھی اسی گارے اور ریت کی تہہ پر واقع ہے، جبکہ اس جگہ پر پانی سطح زمین سے 40-50 فٹ گہرا ہے۔ آب زمزم پر کی جانے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق آب زمزم میں اہم معدنیات مثلاً سوڈیم،
کیلشیم، میگنیشیم اور اس کے علاوہ بھی بہت سی معدنیات اس پانی میں مخصوص تعداد میں موجود ہیں۔ بے شک آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ مقدس پانی ہے۔ آب زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ پیاس اور بھوک دونوں کو مٹاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ 30 دن تک خانہ کعبہ میں موجود رہے۔ ان کی خوراک صرف زمزم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کی خوراک کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے کہ میں صرف زمزم پیتا ہوں اور کچھ نہیں کھاتا، اور اسی سے اتنا فربا ہو گیا ہوں۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمزم بابرکت پینے کے لیے مشروب اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمزم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آب زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے، یعنی آب زمزم کو جس چیز کی نیت کر کے پیا جائے اسے اللہ پاک پورا ضرور کرتے ہیں۔ زمزم بیماریوں سے نجات کے لیے مفید ہے اور اسے لگاتار پینے سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور اللہ پاک بیماریوں سے شفا عطا کر دیتے ہیں۔ یہ آب زمزم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آب زمزم کا ایک اور زندہ اور جاوید معجزہ ایک اور بھی ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی یہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ ہر سال بلکہ ہر روز لاکھوں حجاج اور زائرین یہ پانی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ گیلن وغیرہ اور دوسرے برتنوں میں زمزم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، مگر کبھی بھی اس پانی میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ تمام زائرین حج اور عمرہ کے موقع پر آب زمزم مکہ اور مدینہ میں استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی روک ٹوک بالکل بھی نہیں ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں استعمال کے باوجود اس میں موجود نمکیات کی مقدار میں کبھی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی۔ یہ مقدار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، نہ ہی اس قدر وسیع وقت گزرنے کے باوجود یا وسیع پیمانے پر استعمال کی وجہ سے اس کے ذائقے میں کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے۔ آب زمزم کو ہر جگہ اس کی صحیح حالت میں فراہم کیا جاتا ہے۔ اس میں کبھی بھی ذرا برابر بھی کلورین کی کوئی مقدار شامل نہیں کی جاتی۔ اس کے باوجود یہ دنیا میں موجود ہر پانی سے بہترین پانی ہے، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چاہے زمزم میں کسی قسم کی جڑی بوٹی یا پودے نہیں اگے، اور یہ ہر طرح کی حیاتیاتی اور نباتاتی افزائش سے پاک ہے۔ ماضی قریب میں جاپان کے مشہور سائنٹسٹ نے آب زمزم پر کئی ریسرچز کی، اور انہوں نے انکشاف کیا کہ نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم کے خاص تبدیل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ عام پانی کے 1000 قطروں میں آب زمزم کا ایک قطرہ اسے آب زمزم جیسا بنا دیتا ہے۔ اس طرح اس کے خاص دوسرے پانی پر ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، جس کی اصل وجہ جاننے سے سائنس قاصر ہے۔ جاپان کے سائنسدان ڈاکٹر نے اپنے ایک لیکچر میں اس بات کا انکشاف کیا کہ میں نے جاپان میں 1 ارب باشندے سے ملنے والے آب زمزم پر کئی تحقیقات کی۔ زمزم کے ایک قطرے کا بلور وہ انفرادیت رکھتا ہے جو کسی دیگر پانی میں نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے سے لیے گئے پانی کے قطرات آب زمزم جیسے خاص بالکل نہیں رکھتے۔ انہوں نے بتایا کہ لیبارٹری ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ آب زمزم کے خاص کو کسی بھی طرح سے تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ریسائکلنگ کرنے کے بعد بھی اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائی گئی۔ ڈاکٹر مسارو نے اعتراف کیا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ دوسرے پانی کے 1000 قطروں میں شامل کر دیا جائے تو عام پانی میں بھی آب زمزم جیسے خاص پیدا ہو جاتے ہیں۔ مزید تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آب زمزم پر بسم اللہ پڑھ کر پھونکنے سے اس میں خاص قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے جو صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، آب زمزم کے خاص پر آ کر سائنسدانوں کی تمام تعلیم ختم ہو جاتی ہے اور ان کی تمام تحقیقات دم توڑ جاتی ہیں۔ یہ اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ اس ویڈیو کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ آپ تک آب زمزم کا یہ معجزہ پہنچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آب زمزم کی اسلامی تاریخ بھی آپ تک پہنچائی جائے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔